السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال الشاعر اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے مند جسے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ صدر انجمن، مشفق و مربی حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس چمن کے چمکتے دھمکتے چہچہاتے بلبلوں، آج میں آپ کے سامنے عصر حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین، مدارس مدرسہ کی جمع ہے جس کا معنی درس گاہ، درس دینے کی جگہ، تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، جس کو انگلش میں اسکول اور ہندی میں پاٹھ شالا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دور جدید کی اصطلاح میں جس ادارے میں بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں مدارس کی ضرورت کیوں اور کس لیے پڑتی ہے؟ اس کا جواب مختصر انداز میں یہ ہے، ہمیں مدارس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام درس و تدریس پر قائم ہے، اور امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کی ابتدا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے شروع ہوئی۔ چنانچہ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ مذہب اسلام اور مدارس کا تعلق چولی دامن کا ہے، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ حاضرین، مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں مساجد کے ساتھ مدرسہ بھی قائم کی، اور انہی مدارس اسلامیہ سے ہمیشہ اچھے مسلمان اور ان جیسے باصلاحیت افراد پیدا ہوتے رہے جن سے اسلامی معاشرے کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہی اور ان کا نظام بحسن و خوبی چلتا رہا۔ حاضرین، آج ہمارے ملک ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا وجود مسعود رب کریم کا احسان عظیم اور ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا ملک اخلاقی بحران کے ساتھ اقتصادی بحران کا زبردست شکار بن جاتے۔ یہ امر شاہد ہے کہ مدارس اسلامیہ کا رخ ہمیشہ غریب طبقے کے لوگ کرتے ہیں یا متوسط طبقے کے، امیر بچوں سے مدارس تقریباً خالی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس اور ان کی گود میں پروان چڑھنے والے ہزاروں لاکھوں طلباء ملک کے اقتصادی حالات کو حد اعتدال پر رکھنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، مگر افسوس، صدا افسوس، حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ آج بھی کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کر 10ویں اور 12ویں جماعت کو پہنچ جاتے ہیں مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کی اہمیت اور ان کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں مگر انہیں ان کا علم و احساس تک نہیں ہوتا۔ اس واسطے ان مدارس اسلامیہ کی اشد ضرورت ہے جہاں مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، نماز کی دعائیں یاد کرائے جائے، قرآن حفظ کرایا جائے، پھر آگے چل کر انہیں تفسیر، حدیث، فقہ، بلاغہ وغیرہ کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ آگے چل کر ان جیسے مدارس اسلامیہ میں تعلیم و تربیت کا کام کر سکے، ان جیسے مسجدوں میں امامت اور خطابت کا منصب سنبھال سکے، جلسوں اور کانفرنسوں پر اسلامی موضوعات پر خطاب کر سکے، اسلامی جرائد اور مجلات نکال سکے، غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دے سکے۔ یاد رکھے، انہی مدارس اسلامیہ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں اسلام زندہ اور باقی ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ سے ان جیسے علماء کرام پیدا ہوتے
ہوتے ہیں, یہیں سے مفکر پیدا ہوتے ہیں, یہیں سے مبلغ پیدا ہوتے ہیں, اور یہی کے پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں معاشرے میں الحاد و بدعونی, بدعت اور خرافات سے بچانے کے لیے ہر محاذ پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں. حاضرین, اب ہمیں مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے, اور ان جیسے مدارس اسلامیہ کو صرف قائم ہی نہیں کیا جائے بلکہ ان کے حسب و ضرورت اور نئے مدارس قائم کرنے کے لیے ان کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے, اور خاص کر ان میں پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کی عزت و تکریم کی جائے, انہیں حقیر نہ سمجھا جائے. ورنہ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے علماء اکرام نہیں ملیں گے, ان جیسے مدارس کے لیے اساتذہ اکرام نہیں ملیں گے, ان جیسے مسجدوں کے لیے امامت و خطابت کے لیے کوئی علماء اکرام نہیں ملے گا, ہمیں دینی مسائل بتانے کے لیے علماء اکرام نہیں ملیں گے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. معزز سامعین اکرام, آپ کے سامنے ان کرسی پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام صرف انہی مدارس اسلامیہ سے فارغ ہوتے ہیں, انہی مدارس اسلامیہ کا جلوہ ہے, انہیں حقیر نہ سمجھا جائے. مجھ سے پہلے میرے ایک ساتھی نے آپ کے سامنے بتایا کہ طلباء اکرام ملک میں, معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا مقابلہ وہی کرتے ہیں, علماء اکرام کرتے ہیں, اور وہ صرف ان جیسے مدارس اسلامیہ سے پائے جاتے ہیں. سامعین اکرام, میں اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین, تو ہم تمام مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے بچوں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدارس ہے وطن اپنا, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدارس ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.